الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم موت کو سمجھا ہے غافل اختتام زندگی ہے یہ شام زندگی صبح دوام زندگی اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم اللہ تعالی نے اس دنیا میں انسان کو ایک مقصد لے کر بھیجا ہے. وہ مقصد ہے اللہ کی طاعت اور اللہ کی عبادت اور اللہ کی فرما برداری. زندگی دے کر نعمتیں دے کر اللہ تعالی آزمانا چاہتے ہیں کہ کون بندہ اور کون بندی میری نعمتوں کا شکریہ بجا لاتے ہیں اور میرے احکام پر چلتے ہیں. شکر بجا لانے کے دو طریقے ہیں. ایک طریقہ تو یہ ہے کہ زبان سے شکر ادا کیا جائے کہ اللہ تیرا کرم ہے کہ تو نے ہمیں مسلمان بنایا، امت مسلمہ میں سے بنایا، اپنا بندہ بنایا، ہمیں کلمے کی توفیق عطا فرمائی، ہمیں دین کی سعادت سے نوازا. لئن شکرتم لازیدنکم، اگر شکریہ زبان سے بھی ادا کرتے رہے تو اللہ تعالی ہماری نعمت ایمان میں قوتیں پیدا فرمائیں گے. اور دوسرا شکر کا طریقہ عملی ہے. وہ عملی شکر یہ ہے کہ جتنے اللہ کے احکام ہیں ان تمام کو بجا لایا جائے.
پورا کیا جائے، مکمل کیا جائے۔ اور مسلمان کو یہ دونوں شکریہ ادا کرنے ہیں، زبان سے بھی کرنا ہے اور اپنے عمل سے بھی کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ ہم نے دنیا میں تمہیں جو زندگی دی ہے وہ آزمانے کے لیے دی ہے۔ اللہ یوں آزماتے ہیں کہ کون میرا بندہ حسن عمل کرتا ہے۔ حسن عمل سے مراد وہ عمل ہے جو اللہ کو خوش کرے۔ ایک ہے اکثر عمل، ایک ہے احسن عمل۔ احسن عمل یہ ہے کہ اخلاص کے ساتھ آدمی اللہ کی طاعت اور اللہ کے احکام بجا لائے بغیر کسی دکھاوے کے۔ اس میں ریاکاری نہ ہو، دکھلاوا نہ ہو، محض اللہ کے لیے کام کر رہا ہو۔ اکثر عمل کا مطلب یہ ہے کہ بھئی بہت زیادہ عبادت کر رہا ہے، حد سے زیادہ نوافل پڑھ رہا ہے، روزے رکھ رہا ہے، تلاوت کر رہا ہے۔ فرمایا میں اکثر عمل نہیں دیکھتا، میں احسن عمل دیکھتا ہوں کہ تم نیتوں کے اعتبار سے کیسا عمل کرتے ہو۔ حسن عمل پسند ہے اللہ تعالی کو، اور حسن عمل آتا ہے حسن نیت سے۔ اور نیت کہتے ہیں دل کے ارادے کو، کہ آدمی اپنے دل میں یہ ارادہ کرے کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں دنیا کو دکھانے کے لیے نہیں بلکہ میرے پروردگار کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہوں۔ تو اگر اللہ کی رضامندی حاصل ہو جائے تو یہ بہت بڑا عنوان ہے، یہ بہت بڑی کامیابی۔ اب جتنی بھی عبادات اور طاعات ہم کرتے ہیں اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ راضی ہو اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والا طریقہ ہماری زندگی کے اندر جاری ہو جائے۔ مثلا انسان نماز پڑھتا ہے، 5 وقتہ نمازوں میں وہ نیت کرتا ہے، ارادہ کرتا ہے، چاہے وہ فرض پڑھے گا چاہے نفل پڑھے گا تو یہ نیت کرے گا کہ میں اللہ کے لیے پڑھ رہا ہوں، لوگوں کے لیے نہیں پڑھ رہا ہوں، دکھانے کے لیے نہیں پڑھ رہا ہوں، کسی کے لیے نہیں پڑھ رہا ہوں، میں اللہ کے لیے پڑھ رہا ہوں جو دیکھ رہے ہیں۔ کوئی دیکھے نہ دیکھے اس سے ہمیں کوئی لینا نہیں۔ رات کا وقت ہے، تہجد کا وقت ہے، کوئی آپ کو دیکھنے کے لیے نہیں آتا، اور آپ جو ہیں اپنے رونے میں لگے ہیں اور عبادت میں لگے ہیں، تو یوں فرمایا کل اللہ تعالی عرش کے سائے میں جگہ دیں گے، کیونکہ آپ کے عمل کے اندر نیت کا خلوص آ گیا۔ اس لیے حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب کو شروع کیا ہے عمل کس طرح کیا جائے، اس کے لیے آغاز میں کس چیز کی ضرورت ہے، تو فرمایا نیت کی۔ کوئی بھی عمل آدمی کرتا ہے تو ارادے کے ساتھ کرتا ہے، دل کے ارادے کا نام نیت ہے۔ نماز تو ایک ارادے کے ساتھ پڑھتا ہے، روزہ تو ایک ارادے کے ساتھ رکھتا ہے، زکوٰۃ تو ایک ارادے کے ساتھ دیتا ہے، حج کرتا ہے تو ایک ارادے کے ساتھ، قربانی دیتا ہے اور کرتا ہے تو ایک ارادے کے ساتھ۔ اس لیے جہاں قربانیوں کا ذکر فرمایا وہاں یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو تم جو قربان کرتے ہو وہ گوشت بھی نہیں چاہیے اور خون بھی نہیں چاہیے، ان کو تمہارا اخلاص چاہیے۔
لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. گوشت تو ہم لوگ استعمال کر لیتے ہیں، چمڑا تو ہم لوگ استعمال کر لیتے ہیں، خون تو بہہ جاتا ہے، اور اللہ کو کیا ملتا ہے اور کیا پہنچتا ہے؟ اس کو تو ہمارے گوشت کی ضرورت نہیں ہے اور کسی چیز کی ضرورت نہیں، وہ ہمارا حسن عمل دیکھتے ہیں. اب یہ پوری زندگی بلوغ سے لے کر موت تک، چاہے پھر وہ 60 سال کی زندگی ہو، چاہے پھر وہ 70 سال کی زندگی ہو، چاہے 80 سال کی زندگی ہو، چاہے وہ 100 سال کی زندگی ہو، لیکن ہر وقت عمل کے اندر حسن نیت اور حسن عمل درکار ہے. اچھی نیت کے ساتھ چھوٹا سا عمل بھی اللہ تعالی کے یہاں ریاکاری کے بڑے عمل سے اللہ کو پسند ہے. 100 رکعت دکھلاوے کی پڑھنے کے بجائے اندھیرے میں 2 رکعتوں میں اللہ کے سامنے رونا اور آنسو بہانا اللہ کو پسند ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں ایک مقصد لے کر بھیجا ہے، وہ مقصد یہ ہے. اور زندگی محدود دی ہے، پوری زندگی انسان جو ہے اس آزمائش گاہ میں امتحان سے گزر رہا ہے. ایک کے بعد ایک امتحان آتے ہیں، کہیں خوشیوں کے ذریعے سے آزماتے ہیں، کہیں حالات کے ذریعے سے آزماتے ہیں، کہیں پریشانیاں آتی ہیں، کہیں اموات آتی ہیں، کہیں بیٹے کی موت ہوئی، کہیں اقربا کی موت ہوئی، کہیں عیزہ پر حالات آتے ہیں، کہیں فاقہ ہے، کہیں بیماریاں ہیں، کہیں خوف ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. یہ آزمائشوں کے اندر جو آدمی پورا اتر جاتا ہے، اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اس کو کامیاب کرتے ہیں اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کامیاب فرماتے ہیں. صبر کس کو کہتے ہیں؟ علماء نے لکھا کہ صبر 3 چیزوں کا نام ہے. ایک تو صبر کے معنی اپنے نفس کو روکنا، کنٹرول کرنا. یہ کنٹرول کرنا کبھی اللہ تعالیٰ کے اوامر پر عمل کے ذریعے سے ہوتا ہے، جیسے صبح کی نماز انسان کو مشکل لگتی ہے، لیکن وہ نیند کو چھوڑ کر اگر اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو اللہ کو یہ عبادت پسند ہے. ایسا ہر نماز کے وقت حال ہے کہ اس نے قربانی دی ہے اور یہ اللہ کے سامنے کھڑا ہے. ظہر میں کھڑا ہو، عصر میں کھڑا ہو، مغرب میں کھڑا ہو، عشاء میں کھڑا ہو، لیکن کھڑا اس نیت سے ہو کہ مجھے اللہ کا حکم پورا کرنا ہے، اور نفس نہ کہتا ہے آرام کا وقت ہے، سکون کا وقت ہے، میں گھر میں لیٹ جاؤں، آرام سے بیوی بچوں کے ساتھ گفتگو کروں. فرمایا اس کو کاٹ کر اپنے نفس پر بوجھ ڈال کر نماز ادا کرے گا. نفس چاہتا ہے کہ کھانا کھاؤں پیوں، لیکن رمضان کے روزے لا کے رکھ دیے کہ تیرے نفس پر کنٹرول کرنا ہے، اور ہمارا حکم ہم دیکھیں گے کہ تو پورا کرتا ہے کہ نہیں. اور جب پورا کرے گا تو اللہ تجھے تقوی والی زندگی عطا فرمائیں گے، تیرے اندر تقوی کی صفات پیدا فرمائیں گے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. تو
صبر کے ایک معنی اللہ کے اوامر پر چلنا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ایک لمیٹڈ ٹائم کے لیے کھانا چھوڑا، پینا چھوڑا، بیوی سے تعلق چھوڑا، اور پھر پابند اتنا بنایا کہ افطار کا وقت ہو گیا تو اب تجھے لیٹ کرنے کی اجازت نہیں ہے، جب وقت آیا اس وقت افطار کرنا، کیونکہ تو اللہ کا بندہ ہے، تجھے تو اللہ کا حکم پورا کرنا ہے، اپنی مرضی نہیں چلانی ہے، مرضی کو قربان کرنا، اللہ کا حکم پورا کرنا صبر ہے۔ پھر انسان کے مزاج میں ہوتا ہے اور نفس اندر سے بھڑکاتا ہے کہ یہ خواہش پوری کر لو، وہ خواہش پوری کر لو، کہیں بد نظری پر لگا دیتا ہے، کہیں بدکاری پر لگا دیتا ہے، کہیں بد فعلی پر لگا دیتا ہے۔ اخبارات تمام جو ہیں بدکاریاں، بد فعلیاں، چھوٹے بچے کر رہے ہیں، بڑے کر رہے ہیں، ایک انسان جو ہے وہ انسان نما حیوان بالکل بن گیا ہے، ایک حیوانی زندگی وہ گزار رہا ہے، کیونکہ جو نفس میں آیا وہ مجھے کرنا ہے۔ صبر پہلے دو چیزوں کا نام ہے، ایک تو اوامر کے اوپر عمل کرنا، جو کرنے کے کام دیے گئے ہیں ان تمام کاموں کو کرنا، بجا لانا، اور دوسرا نفس کو کنٹرول کر کے جن چیزوں سے روکا گیا ہے ان تمام چیزوں سے رک جانا، جیسے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، زنا کے قریب بھی مت جانا، بدکاری کے قریب بھی مت جانا۔ آنکھوں کے اوپر کنٹرول لگا دیا کہ پہلے اپنی آنکھوں کو کنٹرول کرو، پھر شرمگاہوں کو کنٹرول کرنا ہے، اور اس کے لیے راستہ بتا دیا کہ بدکاری کی طرف جانے کے بجائے شریعت تم کو نکاح کا راستہ بتاتی ہے۔ خواہش پوری کرنا لیکن شریعت کے تابع ہو کر، کھانا کھانا ہے شریعت کے تابع ہو کر، سونا ہے شریعت کے تابع ہو کر۔ شریعت یہ نہیں کہتی کہ رات کو آپ سو ہی نہیں سکتے ہیں، شریعت یہ نہیں کہتی ہے کہ ہمیشہ آپ روزہ دار رہو، ٹائم لیمٹ دیا گیا ہے، کام کا وقت دیا گیا ہے، اس کام کے اندر اس کام کو کرنا، یہ صبر ہے، اور جن چیزوں سے روک دیا ہے ان چیزوں سے بچ جانا، یہ صبر ہے۔ اور تیسری چیز کیا ہے؟ تیسری چیز ہے اللہ کے فیصلوں پر راضی ہو جانا۔ کوئی بھی فیصلہ ہے، غم کا فیصلہ ہے تو گلے لگا دیا، خوشیوں کے لیے کہا تو خوشیاں، نہ شادی داد سامانے، نہ رنجاورد نقصانے، بپیش ماں ہرچے آمد بود مہمانے۔ فرماتے خوشیاں بھی آتی ہے تو جب خوش ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ عید کے دن فرماتے خوشی مناؤ، تو اس روز روزہ رکھنے کو نہ کہا کہ خبردار آج روزہ نہ رکھنا، روزہ رکھنا گناہ ہے۔ اور روزانہ رمضان کے اندر جو ہے روزہ رکھنا ضروری تھا اور روزہ چھوڑنا گناہ تھا۔ اب عید کا دن آیا تو یوں کہا کہ آج کھانا ہے، پینا ہے، اللہ کی طرف سے تمہاری دعوت ہے، بقرہ عید ہے اور عید قربان ہے، تو فرمایا 3 دن تک اللہ کی طرف سے تمہاری دعوت ہے، اللہ کے تم مہمان ہو، کھاؤ پیو اور اللہ کے احکام کو پورا کرو۔ یہ نہیں کہا کہ خوشی اب کبھی منانی نہیں ہے۔ خوشیاں بھی اللہ تعالیٰ نے لکھ دی ہے اور غم بھی اللہ تعالیٰ نے لکھ دیے ہیں۔ کوئی خوشی جو ہے اپنی مرضی سے نہیں آتی، اللہ نے جو وقت دیا ہے اس پر خوشی آتی ہے، اور اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ بندہ وہ وقت میں وہ خوشی میری رضا کے تابع ہو کر گزارتا ہے کہ نہیں۔ یہ خوشی کیسی مناتا ہے؟ ایسی خوشی تو نہیں مناتا کہ جس کی وجہ سے میرا حکم ٹوٹ جائے، میں ناراض ہو جاؤں۔ مثال کے طور پر شادی ہے ہمارے یہاں، تو فرمایا شادی جو ہے سادگی کے ساتھ کرو،
لڑکی جوان ہو جائے، رشتے کے قابل ہو جائے، دیندار لڑکا تلاش کر کر شادی کر دو۔ جوان ہو گیا لڑکا تو اس کے لیے بہتر ہے کہ جلدی سے جلدی شادی کر لے۔ خرچے کرنے کو نہیں کہا، شادی کرنے کو کہا ہے۔ شادی کے ذریعے سے خواہش نفس بھی پوری ہوگی اور اللہ تعالیٰ کا حکم بھی پورا ہوگا۔ لیکن اگر اسی خوشی کے موقع پر ہم نے ڈھول تاشے بجا دیے، میوزک بجا دیا، گانے باجے کر دیے، ناچ رنگ رکھ دیا، ڈانس کر دیا، یہ تمام چیزیں جو ہے یہ خوشی میں آپ فیل ہو گئے۔ خوشی جیسی منانی چاہیے تھی اس میں آپ فیل ہو گئے۔ اور اگر خوشی کے موقع پر ایک ایک سنت کا خیال رکھا کہ بھئی اس وقت یہ ہونا چاہیے، اس وقت یہ ہونا چاہیے، سنت کے مطابق نکاح ہونا چاہیے، سنت کے مطابق ولیمہ ہونا چاہیے، رات سنت کے مطابق گزرنی چاہیے، صبح کی نماز میں پابندی ہونی چاہیے، جب یہ کر کے جائے گا تو آپ نے خوشی کو منایا اور شریعت نے خوشی کی اجازت دی، لیکن یوں کہا کہ میرے حکموں کے تابع ہو کر خوشیاں مناؤ، اپنی مرضی سے مت مناؤ۔ اپنی مرضی سے مناؤ گے تو میری ناراضگی کا سبب بنے گا، اور یہی خوشیاں میرے حکم کے تابع ہو کر مناؤ گے تو میں تمہیں ثواب دوں گا۔ ایک آدمی اللہ نہ کرے بدکاری کا ارتکاب کرے تو یہ کبیرہ گناہ ہے، بہت بڑا گناہ، عظیم گناہ ہے۔ لیکن اگر یہی شخص شادی کرے، نکاح کرے اور نکاح کرنے کے بعد زوجہ سے جائز تعلق رکھے تو یہ تعلق رکھنے پر بھی ثواب کا وعدہ فرمایا کہ اس پر بھی اجر ملے گا۔ تو صحابہ کرام نے سوال کیا کہ حضور یہ تو اپنی خواہش پوری کر رہا ہے، اس میں ثواب کیسا؟ جواب دیا کہ یہ ثواب اس بنا پر ہے کہ یہ اگر ناجائز جگہ پر جاتا تو گناہ ہوتا کہ نہیں؟ تو جب ناجائز جگہ سے اپنے آپ کو بچا دیا تو اب صحیح جگہ پر پہنچا، شریعت چاہیے جگہ پر پہنچا، رب چاہیے جگہ پر پہنچا، اس بنا پر اس کو ثواب دیا، اس کو اجر دیا۔ تو صبر کا تیسرا معنی کہ جب حالات آ جائیں، اور دنیا میں انسان پر حالات کا آنا طے ہے۔ فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے اور بہت اچھی بات لکھی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے انسان کا ہیولا اور پتلا بنایا تو 39 دن تک اس کے اوپر غم کی بارش ہوئی۔ غم زیادہ آتے ہیں، خدا دیتا ہے جن کو عیش ان کو غم بھی ہوتے ہیں۔ اب یہ غم کی مختلف شکلیں ہیں، غم زیادہ آتے ہیں، خوشیاں کم آتی ہیں، حالات زیادہ آتے ہیں، راحتیں کم آتی ہیں۔ راحتوں میں بھی اللہ کا شکر بجا لانا ہے اور غم کے اندر بھی اللہ کا شکر بجا لانا ہے۔ غم میں بھی بندہ بن کے رہنا ہے اور خوشی میں بھی بندہ بن کے رہنا ہے۔ خوشی میں آپے سے باہر نہیں ہونا ہے، غم میں جو لائن دی گئی ہے، حدود دی گئی ہے، وہ حدود پر چلا تو آپ کو بشارت دے دی گئی۔ مثلا بیٹا انتقال کر گیا، جیسے خالد بھائی کے صاحبزادے چلے گئے، اب ظاہری بات ہے کہ لفظ جگر کا جانا، نور نظر کا جانا، بچے کا چلا جانا، یہ ماں باپ کے لیے گویا دل کے اوپر ایک بہت بڑا غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ لیکن یہ پہاڑ جب ٹوٹا تو شریعت آئی، اور شریعت نے آ کر ہم کو بتایا کہ تمہیں کیا کرنا ہے۔ فرمایا یوں کہو انا للہ و انا الیہ راجعون، اے اللہ ہم سب تیرے بندے ہیں، ہم تیری ملکیت ہیں، ہم مملوک ہیں، ہم مالک نہیں ہیں۔ اب آپ کو سمجھاؤں کہ مملوک کیسے ہیں۔ ہم چاہیں تو بھی ایک کام کرنا چاہتے ہیں تو نہیں، پیشاب آیا روک نہیں پائیں گے، جانا ہی پڑے گا، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ تم کو بتایا کہ تم بندے ہو، تم مجبور ہو، ابھی جانا ہی پڑے گا۔
انسان چاہے کہ میری پلک نہ جھپکے لیکن اس کی طاقت کے باہر پلک جھپکتی ہے. اس کو بتایا جاتا ہے کہ تم مملوک ہے. اگر یہ چاہے کہ میرا دل پمپ کرنا چھوڑ دے، بالکل سائلنٹ ہو جائے، تو وہ نہیں ہوگا. وہ اپنی جگہ جب تک اللہ تعالیٰ نے دھڑکنیں رکھی ہیں وہ دھڑکتا ہی رہے گا. بندے کو مجبور بنایا ہے کہ کبھی کھانے کی ضرورت پیش آتی ہے، کبھی پینے کی ضرورت پیش آتی ہے، کبھی استنجا کی ضرورت پیش آتی ہے. یہ مختلف ضرورتوں پر انسان جو ہے مجبور ہوتا ہے اور اسے پتہ چلتا ہے کہ میرے اختیار میں کچھ نہیں ہے. انسان کے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے. سمجھتا ہے کہ یہ میرا ہے، وہ میرا ہے، اختیار کچھ نہیں. اختیار ہے لیکن کتنا؟ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت اللہ نے ہم کو کتنا اختیار دیا ہے اور کتنا بے بس بنایا ہے. وہ لڑکا کھڑا تھا، وہ آدمی کھڑا تھا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ایک پیر اٹھا لے بغیر سہارے کے. اس نے اٹھا لیا. اب کوئی سہارا مت لے اور دوسرا پیر اٹھا. حضرت یہ تو نہیں ہو سکتا، دوسرا پیر تو اٹھ ہی نہیں سکتا. ارے کہا تو اتنا بڑا طاقتور نوجوان ہے، دوسرا بھی پیر اٹھا لے. نہیں اٹھا سکتا. فرمایا اتنا اختیار اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیا ہے کہ ایک پیر اٹھا سکے، اور اتنا اختیار نہیں دیا کہ دونوں پیر اٹھا کر اڑنا شروع کر دے. تو انسان کو اتنا اختیار دیا ہے، اتنی بے بسی دی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنی پیاری بات بخاری شریف کے اندر روایت موجود ہے، بہترین بات فرمائی کہ جب دل پہ پتھر رکھ دیا اور یوں کہا کہ اللہ ہم تیری ملکیت ہے اور تو نے جو ہماری اولاد لے لی، ہمارا عزیز لے لیا، ہمارا قریب لے لیا، ہمارا رشتہ دار لے لیا، یہ سب جو ہے تیرا مال تھا، تیری ملکیت تھی، اور تو نے مانگا اور ہم نے اس کو حوالے کر دیا، کیونکہ تیری امانت تیرے حوالے کرنی ہے. امانت کا حوالے کرنا یہ تو ضروری ہے. حدیث شریف میں فرمایا منافقوں کی 4 علامتیں ہیں. ان علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ منافق جو ہے وہ خائن ہوتا ہے، خیانت کرنے والا ہوتا ہے، امانت دار نہیں ہوتا. اور رسول کی صفات میں ذکر کیا کہ وہ صدیق ہوتا ہے اور امین ہوتا ہے. جیسے جبریل علیہ السلام کی صفت میں بیان فرمایا کہ وہ امین ہے. امانت داری کے ساتھ اللہ کا پیغام اللہ کی طرف سے لائے اور انبیاء کرام تک پہنچایا، اور آخری پیغام تاجدار مدینہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک قرآن کریم کی شکل میں ایک ایک حرف پہنچا دیا. انہ لقول رسول کریم ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین. اور پھر آگے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت ذکر کی کہ جو اتنا بہترین قرآن کریم جس سے دنیا ہل جائے اور زندگیوں میں تبدیلی آ جائے، اس کو مجنون کہہ سکتے ہیں. وما صاحبکم بمجنون. بڑی عقل، بڑی ذہانت، بڑی ہوشیاری، بڑی سچائیاں، بڑی صداقت اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو عطا فرمائی ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب ہی نبوت سے پہلے صدیق رکھا، یعنی سب سے سچا، اور امین رکھا ان لوگوں نے جنہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دشمنی رکھنے میں کچھ باقی نہیں رکھا. انہوں نے لقب دیا تو صدیق کا دیا اور امین کا دیا. یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف جمیلہ ہیں. آج طرح طرح کی کتابیں نکل رہی ہے. لوگ جو ہیں اپنی شہرت کے لیے میرے نبی کی نہایت مقدس سیرت پر داغ لگاتے ہیں اور کیچڑ اچھالتے ہیں، لیکن ان کو یاد رکھنا چاہیے کہ چاند پر کیچڑ اچھالنے سے خود اپنا دامن ملوث ہوتا ہے، چاند کو کچھ نہیں ہوتا.
اس لیے یہ جتنی بری بری باتیں سرکار کے لیے پھیلاتے ہیں، انہوں نے سیرت کا مطالعہ نہیں کیا ہے۔ سیرت کا مطالعہ کرتے تو ان میں صحابہ کرام والی شان پیدا ہو جاتی، قربان ہو جاتے ایک ایک ادا پر تاجدار مدینہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کرام کیسا مزہ لے لے کر سرکار کی سیرت بیان کرتے ہیں، آپ کے اوصاف جمیلہ کو بیان کرتے ہیں۔ حدیث کی کتابیں اس سے لبریز ہیں، بری ہوئی ہیں۔ کسی نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ جو ہے وہ تلوار کی طرح ہے، تلوار بھی حسین ہوتی ہے اور ایک تیزی اس میں ہوتی ہے۔ تو دوسرے نے کہا نہیں، ہمارے نبی کا چہرہ جو ہے وہ تو چاند کی طرح چمکتا ہوا چہرہ ہے، رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کے ایسا دوسرا آئینہ، نہ ہماری بزم خیال میں نہ دکانیں آئینہ ساز میں۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی حسن اور جمال اور خوبصورتی عطا فرمائی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک بیٹے کا نام بلال تھا، تو کسی نے تعریف کرتے ہوئے کہا بلال ابن عبداللہ خیر بلال۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کا بیٹا بلال جو ہے وہ بہترین بلال ہے، تو نہ کہا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بلال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر و بلال، سرکار کا جو بلال ہے وہ بلالوں میں بہترین بلال ہے۔ تو دوستو اصل چیز تو یہ ہے کہ دنیا کو اندھیرے میں رکھا جا رہا ہے، غلط فہمیاں پیدا کی جا رہی ہیں، غلط چیزوں کو ایکسپوز کیا جا رہا ہے، اور سرکار کا اصلی چہرہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اصلی تصویر لوگوں کے سامنے آنے نہیں دیتے۔ وہ ظالم جنہوں نے طے کیا ہے کہ دین کو رسوا کریں گے، لیکن دین رسوا ہونے کے لیے نہیں آیا، دین یعلو ولا یعلا، یہ دین سربلندیوں کے لیے آیا ہے۔ جتنا تم اس کو دبانے کی کوشش کرو گے یہ اٹھتا ہوا چلا جائے گا۔ ہمارے حضرت حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ کسی گیند کے اندر ہوا بھر دی جائے، پھر اس کو زمین پر پٹکا جائے تو جتنا زور سے پٹکو گے اس سے زیادہ وہ اوپر جائے گا۔ اسی طرح اگر ہمارے اندر سنتوں کی ہوا اور عشق و محبت رہا تو انشاءاللہ لوگ پٹکیں گے اور اللہ ہمیں اٹھائیں گے۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ اور قیامت تک ایک جماعت اللہ تعالی حق پر قائم رہنے والی اور دین کی دعوت دینے والی اور لوگوں کو دین حق کی طرف بلانے والی زندہ رہے گی اور باقی رہے گی، اور یہ دنیا اس وقت تک قائم رہے گی جب تک دنیا میں اللہ اللہ کرنے والے موجود ہیں۔ جب کوئی اللہ اللہ کرنے والا نہیں رہے گا تو یہ دنیا کی بیٹری فنش ہو جائے گی، اور بیٹری فنش ہوتی ہے گھڑی بند ہو جاتی ہے، چیزیں کام کرنا چھوڑ دیتی ہیں۔ بالکل اسی طرح جب دنیا کی بیٹری اللہ اللہ ختم ہوگی تو یہ دنیا کو بھی ختم کر دیا جائے گا اور وائنڈ اپ کر دیا جائے گا۔ بڑی اچھی بات کہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور صابرین کو بشارت دیجئے۔ صبر کا معنی میں نے بیان کیا، ایک چوتھا معنی بھی ہے صبر کا، اس کی ابھی ضرورت نہیں ہے۔ الذین اذا اصابتهم مصیبہ، جب ان لوگوں کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے، مصیبت اب بچے کی موت کی شکل میں پہنچے، مال میں نقصان کی شکل میں پہنچے، بیماریوں کی شکل میں پہنچے، گھر کے نقصان کی شکل میں پہنچے، کسی عزیز کا جگر پارے کا انتقال ہو جائے، اس شکل میں پہنچے، تو وہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ،
اللہ یہ تیرے پاس آ گیا اور یہ ہمارے پاس اب نہیں آئے گا، لیکن ہمیں اس کے پاس جانا ضروری ہے، کیونکہ جس کو لے جا کر قبرستان کے اندر لٹا دیا، وہ ایک صاحب نے کسی بیٹے کے انتقال پر جو ہے 1 سال تک اپنے بیٹے کی قبر کے اوپر خیمہ لگایا، اور ماں روتی رہی اور 1 سال تک خیمہ زن رہی۔ 1 سال کے بعد پھر خیمہ اٹھا لیا اور چلی گئی، تو کہنے والے نے کہا کیا تم نے اپنی مراد کو پا لیا؟ کیا اپنے بیٹے کو جو گیا تھا خیمے ڈالنے کی وجہ سے واپس لے لیا؟ نہیں، جو گیا وہ چلا گیا، اب آخرت میں ملاقات ہوگی، شرط یہ ہے کہ ایمان ہو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھایا جا رہا تھا، ماں لپٹ گئی، 6 سال تک رہی ہیں حضرت مریم، بعد میں لپٹ گئی، بیٹا ملاقات کب ہوگی؟ فرمایا ماں اب ملاقات آخرت میں ہوگی، شرط یہ کہ تو بھی ایمان پر رہے، میں بھی ایمان پر رہوں، تو پھر وہ ملاقات ایسی ہوگی کہ اس کو کوئی توڑ نہیں سکتا۔ دنیا میں جتنی ملاقاتیں ہیں وہ موت پر ختم ہو جاتی ہیں، لیکن آخرت کی ملاقات ہمیشہ کے لیے رہے گی۔ بخاری شریف میں ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ صبر پر اللہ تعالیٰ نے بشارت کتنی بڑی دی، صبر پر خوشخبری کتنی بڑی دی۔ فرمایا اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔ فرمایا نعم العدلان، کچھ سمجھے؟ نعم العدلان۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسکرا کے کہا واہ، کیا اللہ تعالیٰ نے بدلہ دیا ہے۔ عدلان کہتے ہیں اونٹ کے اوپر وزن لے جاتے ہیں، تو جب اونٹ کے اوپر وزن لے جاتے ہیں تو دونوں طرف جو ہے برابر برابر وزن رکھتے ہیں، اس طرف بھی اور اس طرف بھی بیلنس کرتے ہیں وزن کا، ادھر کے بورے میں بھی وزن اتنا رکھتے ہیں، ادھر کے بورے میں بھی وزن رکھتے ہیں، اس کو کہتے ہیں عدلان۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے صبر والوں کو بشارت کیا دی؟ صلواتن ایک تھیلے کے اندر رکھا ہے، وہ رحمتن دوسری نعمت اللہ نے عطا فرمائی، اور باقی جو بچ گیا تھا سامان وہ کبھی کبھی اونٹ کا سوار جو ہے وہ دونوں بستوں میں سے کسی ایک کے اندر رکھ دیتا ہے، اس کا نام ہے علاوہ۔ ہم لوگ بھی اپنی زبان میں کہتے ہیں اس کے علاوہ، ہم لوگ علاوہ کہتے ہیں، عربی میں علاوہ کہا جاتا ہے۔ علاوہ کا مطلب یہ ہے کہ اوپر سے اللہ تعالیٰ نے ہدایت یافتہ ہونے کی بشارت عطا فرمائی۔ تو یہ زندگی دوستو آزمائش ہے، حالات آتے رہتے ہیں۔ اس وقت بھی مسلمان بہت سنگین حالات سے ہندوستان میں دوچار ہیں، کئی مسجدوں پہ حالات ہیں، کہیں مدارس پہ حالات ہیں، کہیں علماء پہ حالات ہیں، کہیں موب لنچنگ ہو رہا ہے، کہیں مسلمانوں کو ستایا جا رہا ہے، لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود ہمیں مسجدوں کو آباد رکھنا ہے، نمازوں کی پابندی کرنی ہے، نہ دعاؤں کا دامن چھوڑنا ہے، نہ کتاب اللہ کا دامن چھوڑنا ہے، نہ حدیث رسول اللہ کو چھوڑنا ہے، نہ سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور رہنا ہے۔ یہ تمام چیزوں کو ساتھ لے کر اور یہ تمام چیزوں کو اپنے جھولے میں بھر کر ہم کو چلتے رہنا ہے۔ چلتے رہیں گے تو اللہ کی مدد آئے گی۔ ایک چھوٹے واقعے پر بات ختم کریں۔ غار ثور میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لٹایا، جگہ کو صاف کیا۔ خادم تو وہ ہوتا ہے جو خدمت میں لگا رہتا ہے،
حضرت ابوبکر سچے خادم ہیں اور حضور کے سچے محبت کرنے والے عاشق ہیں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اونچا درجہ رکھتے ہیں۔ صفائی کر لی، گود میں سر رکھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لٹایا اور نگرانی کے لیے خود جاگ رہے ہیں، یہ نہیں کہ سو گئے۔ ہم تو 1 گھنٹے کی تقریر میں 2 مرتبہ سو جاتے، سو بھی نہیں رہے ہیں، ادھر دیکھ رہے ہیں ادھر دیکھ رہے ہیں، چوکنا ہے کوئی دشمن کہیں سے تو نہیں آ رہا۔ اور یہ دشمن آئے گا اور میرے گلے کو کاٹ لے گا تو مجھے اس کی پرواہ نہیں، لیکن میرے محبوب کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ صحابہ نے پوری زندگیاں اس طرح سے گزاری کہ محبوب کو تکلیف نہ ہو، سرکار کو تکلیف نہ ہو۔ اب فرماتے ہیں کہ ذرا اوپر نظر چلیے، وہ لوگ جو 100 اونٹوں کا انعام حاصل کرنے کی لالچ میں یہ دونوں حضرات کو تلاش کرنے نکلے تھے، وہ غار ثور کے اوپر والے حصے کے اندر آ گئے۔ حضرت ابوبکر نے دیکھا تو وہ نظر آئے، بہت گھبرائے کہ اب اگر انہوں نے دیکھ لیا تو مجھے اپنی تو اتنی فکر نہیں ہے، لیکن سرکار کو پکڑ کر لے جائیں گے اپنی دنیا کی لالچ اور دنیا دنی کے اور 100 اونٹوں کے انعام کے لیے یہ ظالم کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ دنیا ایسی کمینی ہے نا کہ اس کے لیے انسان کبھی کبھی کچھ بھی کر لیتا ہے، جائز ناجائز جو بھی ہو کر بیٹھتا ہے، جذبات میں آ جاتا ہے، نظر اسے پیسے کے علاوہ کچھ نہیں آتا، دین نگاہوں سے اوجھل ہو جاتا ہے، اللہ کے احکام اوجھل ہو جاتے ہیں۔ تو ذرا بے قرار ہوئے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، کیوں بے قرار ہو رہے ہو؟ سرکار وہ جو اوپر آ گئے ہیں نا دشمن، وہ خالی اپنے قدموں پر دیکھ لیں گے، بخاری شریف میں روایت ہے کہ وہ اگر اپنے قدموں پر دیکھ لیں گے تو قدموں پر دیکھتے ہی ہمارے بالکل سامنے ہیں ہم لوگ، ہمارے اوپر نظر پڑ جائے گی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ذرا بھی بے چین نہیں ہو، مسلمان کو بے چین نہیں ہونا ہے، اللہ کی مدد کا انتظار کرنا ہے، صبر کرنا ہے، مکے والی زندگی گزارنی۔ بے چین نہیں ہوئے حضور، اسی طرح آرام سے لیٹے رہے۔ فرمایا لا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا۔ ابو بکر یہ بتاؤ کہ ہم لوگ جب مکے سے نکلے تو اپنی مرضی سے نکلے یا اللہ کے حکم سے نکلے؟ جواب دیا ہم تو اللہ کے وحی کے منتظر تھے، وحی نے اجازت دی کہ نکلو تو نکلے ہیں۔ فرمایا جب آدمی اللہ کا حکم، بندہ اللہ کا حکم پورا کرتا ہے تو اللہ کی مدد اس کے ساتھ آتی ہے، اللہ کی نصرت اس کے ساتھ آتی ہے۔ یہ اندھے ہو جائیں گے، ان کو ہم نظر ہی نہیں آئیں گے، کیونکہ ہمارے ساتھ اللہ کی مدد ہے، ہم دو اکیلے نہیں ہیں، یہاں اللہ بھی ہمارے ساتھ ہے۔ دوستو آج کے حالات میں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، لا تحزن ان اللہ معنا، شرط یہ ہے کہ ہم اللہ کو راضی کرنے والے بن جائیں۔ اگر ہم نے اپنے رب کو راضی کر لیا، احکام کو پورا کر دیا اور اللہ راضی ہو گئے تو اللہ کی مدد جیسے بدر میں آئی تھی، احد میں آئی تھی، حنین میں آئی تھی، وہ مدد آج بھی آ سکتی ہے۔ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی۔ بس آج کی بات کو اسی پر ختم کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی مرحوم جو بچہ انتقال کر گیا اس کی مغفرت فرمائے، ماں باپ کو انتہائی صبر عطا فرمائے، اور دوسرا بیٹا پڑھ رہا ہے، بڑا ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی عمر میں، زندگی میں برکتیں عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ خاندان کو آباد رکھے، اور جتنے مرحومین چلے گئے، دنیا سے مرحومات گئیں، ان تمام کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے۔
اعلیٰ علیین میں بہترین مقام عطا فرمائے، جنت میں اونچے مقامات سے اللہ تعالیٰ سرفراز فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد کلما ذکرہ الذاکرون وکلما غفل عن ذکرہ الغافلون۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وقنا عذاب القبر، وقنا عذاب الحشر، وقنا عذاب الفقر، وقنا عذاب الدین، واحشرنا یوم القیامۃ مع الابرار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين۔ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، کوتاہیوں سے درگزر فرما۔ اے اللہ ہمارے بیٹھنے کو قبول فرما، سننے کو قبول فرما، اچھی باتوں پر عمل درآمد نصیب فرما۔ اے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع زندگی کے ہر شعبے میں نصیب فرما۔ اے اللہ تو ہم سے راضی اور خوش ہو جا اور تیری رضا والے اعمال کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ گناہ کا ڈر ہمارے دل میں بٹھا دے اور گناہ کی نفرت پیدا فرما دے، نیکیوں کا عشق اور محبت عطا فرما دے، سنتوں سے پیار عطا فرما دے۔ اے اللہ نمازوں کا پابند بنا دے، تلاوت قرآن کا شیدائی بنا دے۔ اے اللہ تیرا ذکر اور تیری یادوں بھری زندگی ہمیں عطا فرما۔ اے الہ العالمین مرحوم جو انتقال فرما گئے ان کی مغفرت فرما، اعلیٰ علیین میں بہترین سے بہترین مقام عطا فرما۔ اے اللہ والدین کو، رشتہ داروں کو، بھائیوں کو، افراد کو، سب کو صبر جمیل عطا فرما۔ اے الہ العالمین جب تک زندہ رکھے ایمان پر زندہ رکھ، جب دنیا سے جانے کا وقت ہو اللہ کلمے کے ساتھ اور ایمان کے ساتھ دنیا سے جانا نصیب فرما۔ اے اللہ اس پورے مجمع کی مغفرت فرما، گھر میں مائیں بہنیں سن رہی ہیں اللہ ان کی بھی مغفرت فرما اور ان کی بھی غیر سے حاجت براری کے فیصلے فرما۔ اے اللہ یہ دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے قبول فرما برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اب میں مصافحہ سب سے تو نہیں کر سکتا، اس لیے سلام عرض کرتا ہوں، اس کو مصافحے کے قائم مقام سمجھیں۔ السلام علیکم۔